صحرائے چولستان میں شام ڈھل چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے مغربی افق خون رنگ تھا۔ سارے منظر اترتی رات کے اندھیرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ٹیلوں کے درمیان سے دور تک جاتی ہوئی سیاہ تار کول کی پتلی سڑک بھی اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ اب بھوری ریت کو دیکھا نہیں، صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میں اسی سڑک کے کنارے پر کھڑا تھا۔ میرے سامنے وہ کچا راستہ بھی دھندلا گیا تھا جو بستی چراغ شاہ تک جاتا تھا۔ کچے راستے کے بائیں جانب ایک اونٹ گاڑی موجود تھی جس کے ارد گرد چند لوگ مجسموں کے مانند خاموش کھڑے منتظر تھے۔ ان کا سامان اونٹ گاڑی پر دھرا ہوا تھا۔ میری طرح وہ بھی اس انتظار میں تھے کہ کب اونٹ گاڑی چلے تو ہمارا سفر کٹے۔ پختہ سڑک سے بستی چراغ شاہ تک کا فاصلہ کوئی 3 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ یہ سفر اسی اونٹ گاڑی پر کرنا تھا۔ ساربان کسی سواری کا منتظر تھا۔ چونکہ اندھیرا لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اس لیے وہاں سبھی لوگ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے تھے۔ صحرا کی شام جادو اثر ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ شام کے وقت دن بھر چلنے والی ہوا بھی رک جاتی ہے۔ ان دنوں چونکہ موسم بدل رہا تھا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا تھا اور سردیوں کی آمد تھی، اس لیے فضا میں نہ حبس تھا اور نہ ہی گرمی۔ وہاں موجود لوگوں میں مختلف عمر کی 3 عورتیں تھیں، جبکہ مرد کوئی 8 کے قریب تھے۔ وہ سب اپنے لباس سے صحرائی دکھائی دے رہے تھے۔ سبھی مردوں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کسی کی قمیض تھی اور کسی نے کرتا پہن رکھا تھا۔ ہر مرد نے مختلف رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے گہری نیلی رنگ کا گھاگرا اور کرتی پہن رکھی تھی، جبکہ 2 جوان عورتوں نے شلوار اور قمیض پہن رکھی تھی۔ میں ان سب میں الگ دکھائی دے رہا تھا، یوں جیسے کوئی اجنبی ان کے درمیان آ گیا ہو۔ میں نے نیلی جین کے ساتھ سفید شرٹ پہن رکھی تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ضروری کاغذات تھے۔ کچھ دیر پہلے جب ڈھلتی ہوئی شام کی روشنی تھی، تب میں نے محسوس کیا کہ سبھی حیرت اور اجنبیت سے میری جانب دیکھ رہے ہیں۔ ایسا فطری طور پر تھا۔ اس علاقے میں پہنچ کر یہی لگ رہا تھا کہ جدید دنیا کی ترقی نے ابھی تک اس طرف کا رخ کیا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ جس طرح 100 برس پہلے جی رہے تھے، آج بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ سوال اپنی جگہ جواب طلب ضرور تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس سوال کی سمجھ نہ آ سکے۔ مجھے بستی چراغ شاہ پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے بڑے اطمینان سے ایک جانب کھڑا گاڑی چلنے کا منتظر تھا۔ ساربان نے لالٹین جلا لی تھی۔ پیلی سی روشنی ایک محدود سے دائرے میں پھیل گئی تھی۔ وہاں موجود لوگ جو ہیولوں کی صورت میں لگ رہے تھے، اب کافی حد تک صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں میں بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت نے گاڑی بان سے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کب چلنا ہے بھائی؟ مزید کتنی دیر ہے؟ بس ایک بندے کا انتظار ہے، تھوڑی دیر انتظار کر لیں پھر چلتے ہیں، اس نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا تو وہ عورت بے چین ہو گئی۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ اس ایک سواری کے جو پیسے بنتے ہیں میں اسے دے دوں اور اسے چلنے کا کہوں، لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ نہ جانے وہ سواری اس گاڑی بان کے لیے کتنی اہم ہوگی جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میرے یوں کہنے سے وہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس وقت وہی ایک گاڑی تھی جس پر بستی چراغ شاہ جایا جا سکتا تھا، ورنہ پھر پیدل جانا پڑتا۔ دن ہوتا تو شاید کوئی ساربان، کوئی گدھے والا مجھے لفٹ دے ہی دیتا۔ اس وقت تو ایسی کوئی سواری ملنا ہی محال تھا، سو میں خاموشی سے ایک جانب ہی کھڑا رہا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک ہاپتا ہوا نوجوان ہمارے پاس آن پہنچا۔ وہ اندھیرے میں سے برآمد ہوا تھا، یوں جیسے ایک دم سے ہمارے درمیان آ گیا ہو۔ اسے دیکھتے ہی ساربان نے گاڑی پر بیٹھ جانے کی صدا لگائی تو اس آواز کے ساتھ جیسے ان سب میں زندگی آ گئی ہو۔ سب سے پہلے عورتوں کو سوار کرایا گیا، پھر سارے مرد اپنے اپنے سامان کے ساتھ بیٹھ گئے، پھر وہ نوجوان بھی بیٹھ گیا۔ میں سب سے آخر میں بیٹھا تو اونٹ گاڑی چل پڑی۔ وہ نوجوان میرے سامنے ہی ایک جانب ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اندھیرے میں وہی ایک لالٹین ہمارے ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ صحرا کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، صرف اونٹ گاڑی کی چوں چاند سنائی دے رہی تھی یا پھر کبھی کبھار اونٹ بول پڑتا تھا۔ اونٹ گاڑی پر سوار سبھی لوگ خاموش تھے، یوں جیسے وہ بولنا بھول چکے ہیں۔ میرے خیال میں انہیں گھر پہنچنے کی فکر نے ستایا ہوا ہوگا۔ ممکن ہے انہیں میری طرح بھوک بھی لگی ہوگی، سارے دن کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جو قریبی قصبے سے خریداری کر کے لوٹے تھے، ان کے لیے یہ بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ سفری سہولتیں نہ ہونے کے باعث یہ بھی ان کے لیے مصیبت ہی تھی۔ ایسے ایک سفر کا دھندلا سا منظر میری یادوں میں لہرا گیا تھا۔ اس دن سورج چڑھتے ہی بستی میں ڈھول کی تھاپ گونجنے لگی تھی۔ ایک اونٹ گاڑی تیار تھی جس کے ارد گرد رنگ برنگے کپڑے پہنے بچے کھڑے دلچسپی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اونٹ کو مختلف رنگوں کے کپڑوں سے سجایا گیا تھا۔
بستی کے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ڈھول والے کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ 2 بکرے اور مینڈے بھی وہاں لے آئے گئے تھے۔ کچھ دیر بعد مردوں کے علاوہ چند عورتیں اور بچیاں بھی وہاں آ گئی تھیں۔ ان بچیوں میں ساوری بھی تھی۔ اس نے بڑے سرخ اور پیلے رنگ کی گوٹا لگی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ سر پر سبز رنگ کا بھوچن تھا جس کے کناروں پر سنہرا گوٹا چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے سفید گالوں پر سرخ رنگ کے دائرے بنائے ہوئے تھے، ہونٹوں پر لپ اسٹک تھی، آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا۔ مجھے اس سے دلچسپی تھی۔ عورتوں نے طرح طرح کے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ بھوری ریت کے بھدے پن کو انہی عورتوں نے رنگین اور خوشنما کر دیا تھا۔ صحرا میں سفر کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کسی میلے پر جانا ہوتا ہے یا پھر کہیں کسی بارات کے ساتھ سفر کرنا ہو تو صحرائی باشندے اسے بڑا پرلطف بنا دیتے ہیں۔ کسی بھی سواری پر عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، اسی طرح مرد ایک جانب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈھول والا ساتھ میں ضرور ہوتا ہے۔ ڈھول کی تھاپ پر گیت گاتے، ہنسی مذاق کرتے سفر کرتے۔ صحرائی باشندوں کا سب سے عام سفر چندن پیر کے میلے کا ہوتا ہے۔ یہ میلہ 7 جمعرات تک چلتا رہتا۔ پورے چولستان سے لوگ اس میلے میں شامل ہوتے۔ وہ سفر بھی چندن پیر کے میلے ہی کے لیے تھا۔ سبھی خوش اور پرجوش تھے۔ ایک جانب کھڑی عورتیں چندن پیر سے منسوب گیت الاپنے لگی تھیں۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ بیٹھ گئے۔ میں اور ساوری ایک جانب بیٹھ گئے تھے۔ اونٹ گاڑی چلی تو اس کے ساتھ کئی دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ٹیلوں کے درمیان بنے کچے راستوں پر سفر جاری تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر گیت گائے جا رہے تھے۔ لوگ خوش تھے۔ ہنسی اور کہکوں کی آوازیں سفر کے ساتھ جاری تھیں۔ یہ منظر میرے سامنے تھا کہ ساوری نے مجھے ٹہوکا دیا۔ اس نے اپنے بھوچن کے پلو میں پتاشے اور مکھانے باندھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک پتاشا اٹھانا چاہا تو اس نے تیزی سے مجھے روک دیا۔ نہ، ابھی نہیں کھانے، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جھوٹے ہو جائیں گے نا، وہاں چندن پیر کے پاس جا کر کھانے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا تو میں ہنس دیا۔ میں نے اسے بڑا سمجھانا چاہا کہ کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ مانی ہی نہیں تھی۔ ایک پتاشا تو کیا، مکھانا تک نہیں دیا۔ اچانک مجھے لگا اونٹ گاڑی رک گئی ہے۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ ہم تیز سفید روشنی کی زد میں تھے۔ سامنے اندھیرے میں تھوڑے سے فاصلے پر تیز روشنی والی 2 ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ گاڑی پر موجود عورتوں اور مردوں کے چہروں پر خوف پھیل گیا تھا۔ وہ تیز روشنی ہم سے چند میٹر کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ میری ساری توجہ اس طرف تھی، مگر اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ سب سے آخر میں آنے والا نوجوان گاڑی پر لیٹ چکا ہے۔ سارے سہمے ہوئے لوگ روشنی کی جانب متوجہ تھے، لیکن میرے ساتھ بیٹھے نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدلی اور گاڑی کے آخر میں چلا گیا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ اسے دیکھنے کی شدید خواہش اس وقت غائب ہو گئی جب ہمارے بالکل قریب 2 فائر ہوئے۔ وہ گن سے کیے گئے فائر تھے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی زبان میں للکارتے ہوئے کہا گیا، خبردار، اگر کوئی ہلا تو جان سے مار دیں گے۔ وہاں موجود سب لوگ سہم گئے۔ میں بھی اس اچانک افتاد سے پریشان تھا۔ مجھے تھوڑا سا اطمینان اس لیے بھی تھا کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا وہ نوجوان جس طرح صحرائی سانپ کے مانند آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا تھا، اس کا اور ان حملہ آوروں کا آپس میں کوئی تعلق ضرور ہے۔ ٹارچ روشن ہو گئی۔ ایک حملہ آور آگے بڑھا۔ اس نے وہاں موجود ہر بندے کے چہرے کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ ہم سب خاموش تھے، سبھی سہمے ہوئے اور خوف زدہ تھے۔ میں نے حملہ آوروں کی جانب دیکھا۔ وہ 6 افراد تھے۔ 4 کے ہاتھوں میں گنیں تھیں، ایک ٹارچ لیے ہوئے تھا اور خالی ہاتھ سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ملا کے نہیں، ایک آواز ابھری، ان میں تو نہیں ہے۔ خالی ہاتھ حملہ آور نے اونچی آواز میں جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اسی ریڑے پر سوار ہوا ہے۔ اندھیرے میں سے آواز ابھری تو خالی ہاتھ حملہ آور نے گاڑی بان سے پوچھا، اوئے، جو سب سے آخر میں سوار ہوا ہے وہ کون ہے؟ یہ بندہ آخر میں سوار ہوا ہے، اس نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کو میں سناٹے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا 2 ہاتھ میری جانب بڑھے اور مجھے گھسیٹ کر نیچے اتار لیا گیا۔ میں سیدھا ریت پر جا گرا۔ مجھے چوٹ تو نہیں آئی، لیکن میں نے اپنے وزن کی وجہ سے پورے بدن میں تھتراہٹ ضرور محسوس کر لی تھی۔ میں نے لاشعوری طور پر ہر طرف دیکھا، وہ نوجوان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد وہ اتنی تیزی سے کہاں غائب ہو سکتا تھا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ حملہ آور اسی نوجوان کو تلاش کر رہے تھے۔ اس نے اپنی جان بچانے کی ممکن حد تک کوشش کر لی تھی۔ وہ مجرم تھا یا معصوم، وہ لمحات یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ حملہ آور مجھے اٹھانے کو جھکتے، میں خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور سبحان،
और देख यही है। एक बंदे ने मुझे गिरिबान से पकड़ते हुए किसी से पूछा। ले आ इसे इधर। अंधेरे में से आवाज उभरी तो मैंने अपने करीब खड़े बंदे से सख्त लहजे में कहा, कोई वजह तो बताओ, इस तरह मुझे क्यों पकड़ा गया है? कौन हो तुम लोग? और हमारे साथ जुबान चलाता है, चल इधर। ये कहती ही उसने मुझे धक्का दिया, इसके साथ ही मेरी पुश्त पर घौंसा मारते हुए धकेला। मैं इस वक्त तक खुद पर काबू पा रहा था। मेरे सामने 2 आदमी गन्स लिए खड़े थे। मैं इनके सामने जाकर खड़ा हो गया तो एक ने मुझे गौर से देखते हुए अपने साथी से कहा, क्या यही भागकर रेड़े पर सवार हुआ था? मुझे तो यही लगता है। इन्हीं में से एक ने जवाब दिया, तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई क्या? मैंने तेजी से कहा तो अचानक मेरी आंखों के सामने तारे नाच गए। एक जोरदार घूंसा मेरी गर्दन पर पड़ा था। मेरे पीछे खड़े बंदे ने यह वार किया था। मैं एकदम से भुन्ना गया। मैंने लाशौरी तौर पर पलटकर उसके मुंह पर मुक्का दे मारा। शायद वो इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए ऊँची आवाज के साथ रेत पर जा पड़ा। मुझसे गलती हो चुकी थी और मैं उसका खुमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हो गया। बिलाशुबा मेरी यह मुज़ाहमत इनके लिए हैरान कुन थी, इसलिए मेरे सामने खड़े शख्स ने मुझ पर गन तानते हुए गंभीर लहजे में पूछा, ओए कौन हो तुम? मैं मीरन शाह का मेहमान हूँ, उसके बस्ती चिराग शाह चाह रहा हूँ। मैंने तेजी से कहा तो साथ खड़े शख्स ने हैरत और गुस्से भर लहजे में कहा, बकवास करता है, मीरन शाह का मेहमान हो और हमें पता ना हो? यह मशकूक बंदा है, पकड़ लो इसे। सामने खड़े बंदे ने धाड़ते हुए कहा तो पीछे खड़े बंदों ने मुझे काबू कर लिया तो सामने वाले ने करीब आकर गन का बट मेरे बाजू पर दे मारा। दर्द की शदीद लहर मेरे बदन में थरथरा गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा बाजू सुन्न हो गया हो। दर्द काबिल बर्दाश्त था, लेकिन मैं यही जाहिर कर रहा था कि मेरा बाजू जैसे टूट गया है। मैं बेहाल सा होकर एक जानिब लुढ़क गया। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे थाम कर खड़ा रखने के लिए जोर लगाने लगे और मुझे मजीद मजबूती से पकड़ लिया। बोल ओए, कौन है तू? तुम्हें जरूर इस बंदे के बारे में पता होगा, वरना फिर तुम ही हो सकते हो। सामने खड़े बंदे ने अपने पंजे से मेरी गर्दन दबोचते हुए कहा। मेरा सांस रुकने लगा। वो बिल्कुल मेरे सामने था। उसका चेहरा जरा से फासले पर था। इसकी सफेद छोटी छोटी दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूछें खजाब ज़दा थीं। मोटे नैन नक्श और वहशत ज़दा आंखों वाला वो शख्स मुझे काफी खतरनाक लगा। मैंने मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा, मैं कह रहा हूं मैं मीरन शाह का मेहमान हूं। झूठ बोल रहे हो तुम, उसने पूरे एहतमाद से कहा। मुझे ले चलो उसके पास, अगर झूठ हुआ तो क्या अकेला भाग जाऊंगा? मैंने भी एहतमाद से कहा तो वो तजब्जुब का शिकार हो गए। ले तो हम तुझे वैसे भी जाएंगे, उसने मेरी गर्दन छोड़ते हुए कहा। तो फिर देर किस बात की है, चल तेरे मीरन शाह के पास चलते हैं। मैंने जानबूझकर तेरे पर जोर देते हुए कहा ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि वो उसी के बंदे हैं। मुमकिन है वो किसी दूसरे सरदार के आदमी हूं और मैं अनजाने में वहां जा पहुंचूं। अगर यह मीरन शाह का मेहमान है तो फिर वो किधर गया? एक साथी ने रेड़े की जानिब देखते हुए कहा। पेड़ लाइट की रोशनी में वैसे ही साकित खड़े थे। इन्हें जाने दे, हम इसे ले चलते हैं। सामने खड़े शख्स ने कहा। अगर वो मशकूक था तो ये भी मशकूक ही है। वो बंदा यही है या इसे पता होगा, पूछो इससे। दूसरे ने कहा, यार वो हमारी नजरों के सामने से कहां निकल कर जा सकता है? पहले बंदे ने उकताहट से कहा, इसे डेरे पर ले चलो, वहां जाकर ये सब कुछ बक देगा। सामने खड़े शख्स ने नफरत से कहा, डेरे पर क्यों? यहीं इसकी माँ बहन एक करते हैं। पहले बंदे ने जोश से कहा, अब ये कह रहा है कि ये साईं का मेहमान है तो फिर तो वहीं ले जाकर सारा सच झूठ निकालो। पहले बंदे ने फिर उसी उकताहट से कहा तो सामने खड़े शख्स ने गाड़ी वालों को ऊंची आवाज में जाने का कहा। वो तो इसी इंतजार में थे। सारबान ने फौरन ही ऊंट गाड़ी आगे बढ़ा दी। देख तू अपने बारे में सच सच अभी बता दे, अगर डेरे पर जाकर तेरा झूठ पकड़ा गया तो बड़ी अजियत से मारूंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। तो मुझे डेरे पर ही ले जाओ, मैं तो खुद ही इधर ही जा रहा था, मैंने कराहते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इन्हें अपने बारे में बताकर अच्छा किया था या किसी दुश्मन के नरगे में आ गया था। तो मुझे धक्के मारते हुए जीप तक ले गए। तभी उनमें से किसी ने कहा, इसके हाथ बांध लो, कहीं रास्ते में गड़बड़ी न करते। कुछ देर बाद मैं बंधे हाथों इस जीप में था। जीप चल पड़ी थी। वो मेरी तरफ से बेपरवाह इंजन की पुरशोर आवाज में बातें करते चले जा रहे थी। इनकी बातों से मैंने यही अंदाजा लगाया कि इन्हीं किसी शख्स के आने की तलाश थी जो इनका दुश्मन था। ये उसे मारना चाहते थे। इनकी दुश्मनी क्या थी मुझे इस बारे में पता तो नहीं चल सका, लेकिन इनकी नफरत से लगता था कि मामला गंभीर ही है। इस बंदे की इन्हें इत्तला मिल चुकी थी। वो बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर पहुंचे थे। उन्होंने घेरा भी ठीक था। ये उस नौजवान की फुर्ती थी कि वो खुद को बचा गया।
تاہم حیرت کی بات تھی کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ وہ کوئی سانپ تھا جو صحرا میں غائب ہو گیا، آخر وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتا تھا؟ ہم بستی چراغ شاہ جا پہنچے تھے۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، وہی کچے راستے، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی بستی اور وہی ہوک کا عالم تھا۔ بستی سے باہر بنے ڈیرے کا لکڑی والا پھاٹک بند تھا۔ جیپ رکتے ہی پھاٹک کھل گیا۔ ایک بوڑھا پھاٹک کے پار کھڑا تھا۔ جیپ ڈیرے کے سین میں جا کر رکی جہاں پہلے ہی سے ایک جیپ اور کار کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ مجھے نیچے اتار لیا گیا۔ وہ ڈیرا ویسے کا ویسا ہی تھا، وہی مشرقی جانب بنے کچے کمرے جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبی دیوار تھی جس کے پار سائیں میرن شاہ کا گھر تھا۔ وہ گھر بھی چند کچے کمروں پر مشتمل تھا، جس کے آگے بڑا صحن تھا جس کا پھاٹک مخالف سمت میں تھا۔ ڈیرے کی شمال کی جانب دیوار کے پار باڑا تھا جس میں مویشی رکھے جاتے تھے۔ ان صحرائی علاقوں میں کسی کی عمارت کا اندازہ اس کے پاس جانوروں کی تعداد سے ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ مویشی وہ زیادہ امیر مانا جاتا ہے۔ میرن شاہ چونکہ اس علاقے کا سب سے معزز بندہ تھا، اس لیے اس کے پاس مویشی سب سے زیادہ ہونا لازمی تھا۔ صحرا کے ان باشندوں میں بڑی شدت پائی جاتی تھی۔ علاقے پر اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے لوگوں پر ظلم کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک کمرے میں دیے کی روشنی تھی، باقی سب بند تھے اور کسی بھی کمرے میں روشنی نہیں تھی۔